بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے؟ زمین پر انسان کی پیدائش سے پہلے جنات آباد تھے۔ جنات بھی اچھے اور برے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی ہے۔ جھوٹ، چوری، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، فساد، قتل اور خون خرابہ یہ سب برے کام ہیں۔ آہستہ آہستہ جنات میں برے کام زیادہ ہونے لگے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور کئی مرتبہ جنات کو سزا دی گئی، لیکن یہ اپنے کاموں سے باز نہ آئے۔ جب زمین پر جنات کی سرکشی اور نافرمانی سے فساد زیادہ ہو گیا اور زمین کا نظام درہم برہم ہو کر خراب ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تاکہ انسان کو اپنی صفات کا علم سکھا کر زمین کا حاکم بنائے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان بنا رہا ہوں، اور جب میں اس کی شکل و صورت درست کر کے اس کے جسم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کی حاکمیت تسلیم کر لینا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ اس موقع پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے پروردگار، ہم ہر وقت آپ کی حمد و ثنا اور عبادت کرتے ہیں، آپ کا ہر حکم مانتے ہیں، ہم آپ کی عبادت اور حکم ماننے کے لیے کافی ہیں۔ انسان زمین پر فساد کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون خرابہ پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی۔ زمین پر زندگی کی ابتدا اس بزرگ ہستی کے وجود سے ہی ہوئی۔ یہ بات اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ابتدا کے بارے میں جو باطل مفروضے ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا وغیرہ وغیرہ، سب بے بنیاد ہیں۔ یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے اور ہمارا معبود برحق ہے۔ یہیں سے ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی ساری انسانیت کے باپ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح پھونک دی۔ اس کے بعد ہی زندگی کی تمام تر سرگرمیاں وجود میں آئیں، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اس بنا پر آپ کا نام آدم رکھا گیا، کیونکہ آدم کو عدیم الارض سے پیدا کیا گیا، جبکہ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ عدیم الارض زمین کی اوپری سطح کو کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے بنایا، جس کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا۔ اس لیے اولاد آدم کی رنگت یا فطرتوں میں فرق ہے، یعنی سرخ، سفید یا نرم اور سخت طبیعت وغیرہ۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا کر 40 دن تک رکھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ 40 سال تک رکھا، پھر اس میں روح پھونکی۔ مسند احمد کے مطابق آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن تخلیق کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا نام آدم رکھا اور آدم علیہ السلام کا جسم گوندی ہوئی مٹی کے گارے سے بنایا، جو خشک ہو کر ایسے بجتا تھا جیسے اندر سے خالی ہو۔ خلا پر مشتمل یہ جسم نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا، بس یہ مٹی کا ایک بے جان، بے حس و حرکت پتلا اور ایک ناقابل ذکر شے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس خلا میں اپنی روح پھونک دی تو روح کے داخل ہوتے ہی مٹی کی مورت گوشت پوست کے جاندار جسم میں بدل گئی اور انسان دیکھنے، سننے اور بولنے لگ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی تخلیق اللہ کی صفات کا خوبصورت مظاہرہ ہے۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح اللہ کی صفات کے علم اور حکم پر کام کرتی ہے۔ روح میں زندگی اور حرکت اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفات کا علم سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا، اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ حقیقت میں تو آپ ہی تمام علم اور حکمت جاننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔
فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر کے عجز و انکساری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم فرشتوں کو صفات کا علم بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین و آسمان کی باتیں جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے اور جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، میں تمام علوم کا جاننے والا ہوں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت سے رخصت کیے گئے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوالے سے ملتی جلتی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے جائیں گے، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں، اور یہ 3 مرتبہ ارشاد ہوا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، سلیمان، کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا تھا؟ اس میں تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئی، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ سب سے پہلا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے، اور وہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا، بری چیزوں یعنی ظلمت و تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن، نور یعنی اعلیٰ و پاکیزہ چیزوں کو بدھ کے دن، اور جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کی کسی گھڑی میں پیدا فرمایا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔